نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وفي مقام آخر يا بني أقم الصلاة صدق الله العظيم۔ انتہائی واجب الاحترام سیدنا حضرت لقمان رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے بیٹے کو جو چوتھی نصیحت فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے ہمیشہ نماز کی ادائیگی کرنا۔ عزیزان گرامی، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی اہم ترین عبادت ہے جو ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض کی گئی ہے۔ عزیزان گرامی، ان نمازوں کو اپنے وقت کے اوپر پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے انعامات کا وعدہ ہے، اور جو اپنے وقت پر نماز کو بالکل ہی نہیں ادا کرتے تو اس پر سخت قسم کی وعیدیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ بعض عبادات ایسی ہیں کہ جو کسی عذر کی بنا پر انسان سے ساقط ہو جاتی ہیں، لیکن نماز یہ ایسی اہم ترین عبادت ہے کہ شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا اگر ہم نماز کھڑے ہو کے نہیں ادا کر سکتے تو بیٹھ کے نماز کی ادائیگی کی جائے، اگر بیٹھ کر بھی نماز کی ادائیگی نہیں کر سکتے پھر لیٹ کر ہم نماز کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ اگر لیٹ کر بھی نماز نہ پڑھ سکتے ہوں تو اشارے کے ذریعے سے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر اشارے کے ذریعے سے بھی نماز نہ پڑھی جائے پھر نماز کو مؤخر کر دیا جائے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ صحت یاب کر دے تو صحت یابی کے بعد پھر اس نماز کو قضا کر کے پڑھا جائے گا۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر نماز کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی دو۔ فرمایا کہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو کوئی بھی تم بلائی کا عمل اپنے لیے آگے بھیجو گے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تم اپنے اس بھیجے ہوئے عمل کو ضرور بضرور پالو گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ میرے آپ کے ہر عمل کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ایک اور جگہ پر یہ بات ارشاد فرمائی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ فرمایا کہ تمہارے یار اور تمہارے مددگار جو ہیں وہ اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، اور وہ اہل ایمان ہیں کہ جو لوگ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ اپنے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر یہ بات ارشاد فرمائی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ فرمایا کہ مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، واجلت قلوبہم، تو ان کے دل جو ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان کے اندر ترقی ہو جاتی ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے میرا اور آپ کا دل ڈرتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت قرآن کریم کی آیات ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہیں کیا ہمارے ایمان میں ترقی ہوتی ہے؟ کیا وہ قرآن کریم سننے کی یا قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی اور اپنے ایمان کی جو حلاوت ہمیں محسوس ہونی چاہیے تھی، وہ حلاوت آج مجھے اور آپ کو اور دیگر مسلمانوں کو وہ حلاوت محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ اور کیا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کیا ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر جس طرح بھروسہ کرنا چاہیے، اعتماد کرنا چاہیے، میں اور آپ کر رہے ہیں؟ اور بھی فرمایا کہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، نماز کو ہمیشہ پڑھتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا ہے وہ ہمارے دیے ہوئے رزق سے ہماری مخلوق کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔
فرمایا کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں در حقیقت جو حق والے اور ایمان والے ہیں۔ فرمایا کہ لہم مغفرہ، لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑے بڑے درجات ہیں۔ فرمایا ومغفرہ، اور انہی لوگوں کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، انہی لوگوں کے لیے باعزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق تیار کر کے رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر قرآن اللہ پاک کے ذکر سے ہمارا دل ڈر جاتا ہے اور ہمارے ایمان کے اندر ترقی ہوتی ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر جیسے اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے ویسا کر رہے ہیں، پھر یہ میرے اور آپ کے لیے بڑی خوش قسمتی والی بات ہے۔ اگر ہماری کیفیت یہ نہیں ہے تو میرے اور آپ کے لیے بہت زیادہ فکر مندی والی بات ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہی ترغیب دی تھی کہ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے کبھی بھی نماز کو نہ چھوڑنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر یہ بات ارشاد فرمائی، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، فرمایا کہ نماز کو قائم کرو، خود بھی اس کے اوپر ثابت قدم رہو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو۔ عزیزان گرامی، جہاں ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو جہاں ہم نے اپنے بچوں کو توحید کی تعلیم دی، وہیں پر ہم اپنے بچوں کو نماز کی بھی ترغیب دیں، نماز پڑھنا سکھائیں بچوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، جب ان کی عمر 7 سال کی ہو جائے تو انہیں نماز کا کہو۔ اگر وہ نماز میں کمی بیشی کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ فَضْرِبُوهُمْ بِالْيَدِ، ہلکا ہلکا ہاتھ سے ایک دو لگانی بھی پڑ جائے تو ان کو لگاؤ۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے بچے، تمہاری اولاد یہ 10 سال کی ہو جائے تو پھر بھی انہیں نماز کا کہو۔ اگر اس صورت میں نماز نہیں پڑھتے، آپ نے فرمایا کہ فَضْرِبُوهُمْ بِالْعَصَا، پھر چھڑی کے ساتھ ہلکی ہلکی ایک دو نے لگا کر کے انہیں نماز کی ترغیب دو، انہیں نماز کے لیے لے کر کے جاؤ۔ عزیزان گرامی، یہ نماز میری زندگی میں آ جائے، آپ کی زندگی میں آ جائے، ہر مسلمان کی زندگی کے اندر یہ نماز آ جائے اور ہم ہمیشہ نماز کو قائم کرنے والے بنیں، نماز کی ادائیگی کرنے والے بنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مرد کے اندر، آپ نے فرمایا ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، او کما قال علیہ السلام، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کفر کے درمیان میں، شرک کے درمیان میں فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے ہم کتنی نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ ہم نماز ادا کریں گے، ہمیں دیکھ کر ہمارے اہل و عیال بھی نماز کی پابندی کریں گے۔ عزیزان گرامی، یہ نماز انتہائی ضروری ہے، اور اگر ہم نے نماز ادا نہ کی تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہم محروم ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے نماز کی ادائیگی نہ کی تو ہم جو ہے وہ برائیوں کے اندر پھنس جائیں گے اور ایسے ایسے کاموں کے اندر پھنس جائیں گے کہ جن کے کرنے سے اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں منع کیا ہے۔ اگر ہم اپنی رحمت خاصہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ پاک کی، ہمیں نماز کی ادائیگی کرنی پڑے گی۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ پاک یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، اور فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک کہ نماز یہ ہر قسم کے فحش کاموں سے، ہر قسم کی برائی سے روکنے والی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم خود بھی نماز کی پابندی کریں، ہمارے بچے بھی نماز کی پابندی کریں، اور نماز کے جو ضروری مسائل ہیں ہم خود بھی ان مسائل کو سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی نماز کے مسائل کو سکھائیں۔ اور ان نماز کے ضروری مسائل میں سے ایک ابتدائی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر 13 جو فرض ہیں یہ مجھے بھی آنے چاہیے، آپ کو بھی آنے چاہیے، ہم ہر مسلمان کو یہ فرض آنے چاہیے۔ نماز کی جو 13 فرض ہیں، 7 نماز کے باہر، 6 نماز کے اندر ہیں۔ جو نماز کے باہر ہیں، نمبر 1 زمین کا پاک ہونا، نمبر 2 بدن کا پاک ہونا، اور نمبر 3 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 4 سطر کا ڈھانپنا، اور نمبر 5 نماز کا وقت ہونا، نمبر 6 قبلے کی طرف منہ ہونا، اور نمبر 7 یہ ہم نیت کرنا۔ یہ نماز کے باہر والے 7 ہیں، اور نماز کے اندر جو ہیں وہ یہ ہیں کہ تکبیر تحریمہ، قیام، اور نمبر 3 رکوع، نمبر 4 سجدے، اور نمبر 5 رکوع کرنا اور سجدے کرنا، اور نمبر 6 اس میں یہ ہے کہ آخری قعدہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ یہ نماز کے چند ایک فضائل میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ ہم خود بھی نماز کی پابندی کریں، اہل و عیال کو بھی نماز کی پابندی کروائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔